السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ایمان ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈفرینٹ اسٹوریز ود ایمان ساحل۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے عاشق جن۔ صبح 7 بجے کے تیز الارم نے اس کی آنکھ جھٹکے سے کھول دی۔ گھڑی پر ہاتھ مار کر الارم بند کر کے وہ دوبارہ کسل مندی کے ساتھ لیٹ گئی۔ ابھی سے لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر گلاب کے پھول دھرے تھے۔ 1 منٹ کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ پھول کہاں سے آئے۔ اس دن بھی میری بک سے گلاب کی کلی ملی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کلی ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی اور آج تو پورا گلدستہ ہی مل گیا۔ وہ جب بھی کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتی کلی کس نے رکھی ہے بات بدل جاتی اور وہ کہہ ہی نہ پاتی، جیسے کوئی طاقت اسے پوچھنے سے روکتی تھی۔ ابھی وہ سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اوہ، میری تو کلاس کا وقت ہو رہا ہے، اٹھو سحر ورنہ میم انٹر نہیں ہونے دیں گی کلاس میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی واش روم کی طرف بھاگی۔ پیر کرم دین شاہ اپنے مریدوں کے ساتھ موجود تھے۔ اکثر و بیشتر وہ انہیں مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے تھے۔ مرشد کا اصل کام اپنے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ دن کے وقت لوگ ان کے پاس روحانی مسائل کے حل کے لیے آتے، شام کا وقت وہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزارتے۔ اس وقت بھی ان کے 2 مرید واصف اور رازق پاس موجود تھے۔ پیر کرم دین اپنا کام خود کرتے تھے، کھانا پکانا، اپنے کپڑے دھونا۔ ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا۔ وہ 2 کمروں کے گھر میں رہائش پذیر تھے، جس کا ایک کھلا صحن تھا۔ اس وقت سردیوں کے ٹھنڈے دن چل رہے تھے۔ آگ کا لاؤ کمرے کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیتلی سے چائے کپوں میں بھر کر رازق نے سب کے سامنے رکھی اور کرسی پر بیٹھ کر بہت ادب سے گویا ہوا۔ پیر و مرشد، میرے ذہن میں ایک سوال کافی وقت سے گردش کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ ہاں پوچھو، وہ بہت نرم لہجے میں بولے۔ اکثر اوقات ہم لوگ وظائف کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، اس کے لیے اپنے اندر کو گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ دل اور روح کی پاکیزگی اولین شرط ہے، جیسے حسد، جلن، غیبت اور جھوٹ۔ ان سب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، رزق حلال کا اہتمام کرنا، حرام کا ایک لقمہ بھی اندر نہ جانے دینا۔ در حقیقت ان برائیوں سے اگر عام انسان بھی بچنے کی کوشش کرے تو اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت کے بہت سے راز اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد جناب سید حسین شاہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ جتنی زیادہ تلاوت کرو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے 40 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اسے اپنے فہم و ادراک کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن پاک کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معانی کا ہے، اکثریت اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہے۔ علم و فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا باطنی معانی کا ہے، جسے صوفیہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا باطنی معنوں کا بطن ہے، جسے اولیاء سمجھتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے، زبان جس کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی۔ یہ درجہ صرف انبیاء، مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت مختلف نوعیت کا ہے، اس لیے لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کو جج نہ کرو۔ یہ تھا ان کا ایک اصول محبت کے اصولوں میں سے۔ مزید برآں اللہ کے راستے پر چلنا بہت کھٹن ہے۔ یاد رکھو، اس میں آزمائش بھی آئے گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، لیکن انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آگے سے اف بھی نہ کہنا، پھر آپ کی ایک تسبیح ورد اللہ کی بھی بڑا اثر رکھے گی۔ رب کی ذات پر کامل یقین ہو تو بسم اللہ کے سہارے دریا بھی عبور ہو جاتا ہے۔ وہ بہت جذب کے عالم میں بول رہے تھے، اسی دوران بارش برسنے لگی۔ بارش کے قطرے ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ اس دوران گیٹ پر دستک ہوئی۔ وہ جو اپنے پیر و مرشد کو بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے چونک گئے، ایسے موسم میں کون آ سکتا ہے؟
خیر ان کے مرشد نے خود دروازہ کھولا اور ایک نوجوان ان کے ساتھ برابر والے کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر وہ ان سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی چارپائی پر کمبل لپیٹ کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، تم لوگوں کے ذہن میں یقیناً سوال ہوگا کہ اس وقت کون آیا ہوگا، جاننا چاہو گے؟ جی، ہم ایسا سوال پوچھنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت ادب سے آصف نے کہا۔ یہ شہنشاہ جنات تھا، اس وقت سے کسی کام کے سلسلے میں میرا مشورہ درکار تھا۔ تم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انسانی روپ میں آیا تاکہ خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ وہ دونوں بھی جب سے ان کے مرید بنے تھے اس طرح کے مافوق الفطرت واقعات سے پالا پڑتا رہتا تھا، اس لیے وہ خوفزدہ نہ ہوئے بلکہ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ سحر ابھی کالج سے تھکی آئی تھی، آتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور خود صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اوف، آج تو بہت تھک گئی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ پوچھتے رہے ماما کو آواز دیتی رہی، لیکن آگے سے ان کا جواب موصول نہ ہوا تو اسے یاد آیا کہ ماما نے تو صبح کہا تھا کہ دوپہر میں گھر پر نہیں ہوں گی۔ انہیں ضروری کام تھا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اٹھی اور کچن میں کچھ کھانے کے لیے گئی۔ کچن میں بڑے پتیلے کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو بریانی پکی تھی اور ساتھ میٹھے میں اس کا پسندیدہ گاجر کا حلوہ بھی موجود تھا۔ من پسند کھانا دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر آرام کی غرض سے وہاں ہی روم کے صوفے پر ہی لیٹ گئی اور ساتھ میں موبائل فون پر نیوز دیکھنے لگی کہ اچانک دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور فون ہاتھ سے پھسل کر صوفے پر گر گیا۔ سوتے میں سے لگا جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے صوفے کے پاس آ کھڑا ہوا ہے اور اس کے وجود کے آتے ہی بہت مسحور کن خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ایک دم جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو واقعی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کرسی پر پڑی۔ وہاں ایک کالا بلّا اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا بلّا ایک خوبصورت نوجوان میں ڈھل گیا۔ خوف سے اس کی گھگی بن گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں یوں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس طرح تمہارے سامنے آنا تھا، لیکن اس آنکھ مچولی کے کھیل سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ کیسا کھیل؟ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ ہو کون؟ وہ بمشکل تھوک نگلتے بولی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا پالا کسی انسان سے نہیں پڑا۔ فطری طور پر وہ بہادر لڑکی تھی، اس لیے خوف کے باوجود اس کے حواس سلامت تھے، لیکن پھر بھی اس نے پوچھنے کی ہمت کر لی۔ اس دن تمہاری کتاب میں کلی میں نے چھپائی تھی، تمہارے کمرے میں پھول بھی اظہار محبت کے طور پر میں نے رکھے تھے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں سحر۔ بات کرتے کرتے ایک دم وہ جذبات میں بہہ کر بے اختیار بولا۔ سحر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مخلوق اس کے سامنے کھڑی اظہار محبت کر رہی ہے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ جو اس کا ذہن پڑھ رہا تھا بولا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا نام تاگوش ہے، میرا تعلق جن کی سب سے خطرناک قسم سے ہے، لیکن مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ لیکن تم مجھ سے ڈرنا مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی سحر کو دی اور کہا، جب بھی تم اس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گی میں آ جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ وہ انگوٹھی پکڑے وہی حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ وہ رات کے اس پیر کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا۔ اس کے کھیتوں کے ساتھ ایک قبرستان تھا۔ وہ پانی لگاتے لگاتے بالکل قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو سانپ وغیرہ سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ وہاں کھیتوں کے ساتھ ہی ایک قبرستان تھا۔ اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جھاڑیوں کو ڈنڈے کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا کہ اس نے دیکھا وہاں ایک عورت اپنے ارد گرد حصار قائم کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے چلہ کاٹ رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی گھاگرا چولی زیب تن کی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے نہائے کافی عرصہ گزر گیا ہے، ولیے سے وہ کوئی ہندو عورت لگ رہی تھی۔ کرمو نے جب اسے کالے جادو کا عمل کرتے دیکھا تو اس کا غصہ ایک دم تیز ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً سے اس کو بالوں سے پکڑ کر حصار سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک دم چیخنے چلانے لگی، کون ہو تم؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میری ساری محنت اکارت کر دی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی جادو کرتے ہوئے؟ جادو تو تمہارے دھرم میں بھی حرام ہے، پھر بھی تم ایسے عمل میں مبتلا ہو۔ اس نے غصے سے کہا۔
اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اچانک اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگی، یوں گمان ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ کرمو نے فوراً اس کے بال چھوڑے، یا میری وجہ سے مر گئی ہے یہ عورت، کیا پتہ میں اس سے اسلام کی دعوت دیتا تو وہ ایمان لے آتی۔ اس نے پشیمانی سے سوچا، پھر دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، اے میرے رب، میں نہیں جانتا میں نے ٹھیک کیا یا غلط، تو مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف فرما، آمین۔ کے دل سے دعا کرنے کے بعد وہ گھر کی جانب چل گئے۔ اس دن کے واقعے کے بعد سحر کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی جن بھی اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ اگرچہ وہ کوئی غیر معمولی حسین لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ تیکھے نئے نقش کی حامل خوش شکل لڑکی ضرور تھی۔ اس دن کے بعد کچھ دن تو خاموشی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ روز اس سے ملنے آنے لگا۔ شروع میں تو وہ اس سے ڈرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈر ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اکثر اوقات وہ اس سے بہت نایاب پتھر تحفے میں دیتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اس سے ملنے آیا۔ جب وہ اس سے ملنے آتا، ہر طرف مسحور کن خوشبو پھیل جاتی۔ وہ ایک بےحد خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا تھا۔ تم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ پر عاشق کیسے ہوئے؟ سحر نے پوچھا۔ جس دن تم اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہی تھی، اس دن تم نے بےحد خوبصورت خوشبو لگا رکھی تھی اور تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت مسحور کن خوشبو تھی اور میں ایسی خوشبو کا دیوانہ ہوں، تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ وہ محبت بھری تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود تیز تپش کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں دیکھ پاتی تھی۔ تم اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں آتے؟ میری شکل بہت خوفناک ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، پھر بھی تم ایک بار مجھے دکھاؤ۔ وہ ضد کرنے لگی۔ اس دوران نے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ تمہاری امی آ رہی ہیں، یہ کہتے ہی وہ بلے کے روپ میں جھٹ سے کھڑکی سے باہر کود کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنی دیر میں سحر کے کمرے کا دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس کی امی اندر آ گئی۔ سحر، یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مم، میں تو بس دوست سے بات کر رہی تھی، وہ خود پر قابو پاتے بولی۔ یہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی دوستوں سے باتیں کرنے لگی ہو۔ نہیں امی، وہ بس پڑھائی کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، ایگزام قریب آ رہے ہیں، بس اس وجہ سے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر کھانے کے لیے آنے کا کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیر سید حسین شاہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ کرمو ان سے ملنے چلا آیا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ وہ صاحب نظر انسان تھے، سارا ماجرا سمجھ گئے۔ وہ عورت اس دن جو چلہ کاٹ رہی تھی، وہ شہنشاہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ تھا، جس کو تم نے ناکام کر دیا اور اس نے اس عورت کو مار دیا۔ وہ عورت سادھو گنیش کی چیلی تھی۔ اب تک اس سادھو کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ انتقام لینے ضرور آئے گا، اس لیے تم اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کرو، اور نہ صرف اپنے گرد بلکہ اپنے گھر کے گرد بھی۔ کرمو کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ اکیلا رہتا تھا۔ شادی اس نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ وہ پیر سید حسین شاہ کا شاگرد تھا، ان کی سرپرستی میں چند ایک چلے کاٹ چکا تھا۔ اس کا رجحان تصوف میں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان کی صحبت اختیار کی۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد مزید گویا ہوئے۔ وہ سادھو شیطان کا نائب بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ گیان کرتا ہے۔ گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں اس کے بے شمار چیلے ہیں، جنہوں نے کئی جگہوں پر آستانے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اس کے خلاف جنگ کا وقت آ گیا تھا اور اب تو ویسے بھی ہمیں موقع مل گیا ہے۔ کرمو خاموشی کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا کہ اچانک بات ختم کر کے سید صاحب اپنی دائیں جانب دیکھنے لگے۔ ہلکی سی مسکان ان کے ہونٹوں پر در آئی۔ وہ سوالی نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہی شہنشاہ جنات اس وقت میرے پاس موجود ہے جس کو وہ عورت قید کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، تمہارے روبرو ہو کر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے سامنے آنے پر۔ کرمو جھٹ سے بولا۔ دروازے سے شہنشاہ جنات ایک خوش شکل نوجوان کی صورت میں اندر آیا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے سجو کو دیکھ کر اس نے شکریہ ادا کیا۔ وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تھا، کیونکہ جن انسان کی شکل میں آ جائے تو پلکیں نہیں جھپکاتے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ کوئی نہ کوئی وار ضرور کرے گا، تم چکنے رہنا۔ مزید چند ایک ہدایات لینے کے بعد اجازت لے کر گھر کی جانب چل دیے۔ یہ تھا فرسٹ ایپیسوڈ۔ آگے اس کہانی میں کیا کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ لوگ دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔